اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ سکندریہ مقوقس کے نام خط۔ حضرت عبداللہ بن عبد قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ سکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس پہنچے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چوما اور حضرت حاتب کا بہت اکرام کیا اور خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی، اور واپس بھیجتے ہوئے ان کو بڑا اکرام کیا، اور حضرت حاتب کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا اور زین سمیت ایک خچر اور 2 باندیاں تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں بھیجیں۔ ان باندیوں میں سے ایک ماریہ قبطیہ ہیں جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن قیس عبدی کو دے دی تھی۔ حدیث بیہقی کی ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ اس نے اپنے تمام بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تو تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حاتب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور پوچھو۔ اس نے کہا، مجھے اپنے حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جب ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر مکہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا، جب ان کی قوم نے پکڑا اور ان کو سولی دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہو، اور عقل مند اور سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو، اور یہ چند تحفے ہیں جو تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند محافظ بھی بھیجواؤں گا جو تمہیں تمہارے محفوظ علاقے تک بحفاظت پہنچا کر واپس آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 باندیاں بھیجی گئیں، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور مقوقس نے اپنے علاقے کے نایاب اور خاص قسم کے تحفے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ حدیث بدایہ حصہ 6 پیج نمبر 272 پر ہے، اور اس.a.w حصہ 1 پیج نمبر 300۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے نام خط۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تاسین سلیمان یعنی سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگ گئے۔ کیونکہ یہ خط اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام۔ تم سلامتی میں رہو۔ میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی کرو۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر تم جزیے سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا
تو اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرحبیل بن وداع تھا، اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایہم، سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ تینوں ان کے بڑے اہم عہدے کے نام ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔